حضرت یوسف علیہ السلام مصر کے بادشاہ بن گئے اور سارا مصر آپ کے زیر اختیار آ گیا۔ زلیخا کے خاوند عزیز مصر کا انتقال ہو گیا اور زلیخا مایوس و پریشان ہو کر اپنے اقتدار کے دور کے کچھ زر و جواہرات ساتھ لے کر ایک جنگل میں چلی گئی اور جنگل میں ہی ایک کٹیا بنا لی جس میں رہنے لگی۔ اب اس کا وہ حسن و جمال اور عالم و شباب بھی باقی نہ رہا۔ یوسف علیہ السلام کے عروج و اقتدار کے تو ڈنکے بجنے لگے اور زلیخا گوشہ گمنامی میں جا پڑی۔ حضرت یوسف علیہ السلام ایک دن اپنے لشکر سمیت بڑی شان و شوکت اور شاہانہ جاہ و جلال کے ساتھ اس جنگل سے گزرے۔ زلیخا کو پتہ چلا تو اپنی کٹیا سے باہر نکل آئی اور حضرت یوسف علیہ السلام کو شاہانہ انداز سے گزرتے ہوئے دیکھ کر بے ساختہ بولی، پاک ہے وہ ذات جس نے نافرمانی کے باعث بادشاہوں کو غلام بنا دیا اور فرمانبرداری کے صدقے میں غلاموں کو بادشاہ بنا دیا۔ زلیخا کی یہ آواز یوسف علیہ السلام نے سنی تو رو پڑے اور اپنے ایک غلام سے فرمایا، اس بڑھیا کی حاجت پوری کرو۔ اور وہ غلام زلیخا کے پاس پہنچا اور کہا، اے بڑھیا، تمہاری کیا حاجت ہے؟ وہ بولی، میری حاجت یوسف ہی پوری کر سکیں گے۔ چنانچہ وہ غلام زلیخا کو شاہی محل میں ساتھ لے آیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام جب محل میں پہنچے اور آپ نے اپنا شاہی لباس اتارا اور اللہ کی عبادت کے لیے اپنے مصلی پر بیٹھے تو اس وقت آپ کو پھر وہی جملہ یاد آیا اور آپ رونے لگے۔ پھر غلام کو بلا کر پوچھا کہ اس بڑھیا کی حاجت پوری کی یا نہیں؟ اس نے عرض کیا، حضور، وہ بڑھیا یہیں آ گئی ہے اور کہتی ہے میری حاجت تو یوسف خود ہی پوری کریں گے۔ فرمایا، اچھا، اسے یہاں لے آؤ۔ چنانچہ زلیخا خدمت میں حاضر کی گئی اور اس نے حاضر ہوتے ہی سلام عرض کیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے سر جھکائے ہوئے ہی سلام کا جواب دیا اور پھر فرمایا، اے عورت، تمہاری جو حاجت ہو بیان کر۔ وہ بولی، حضور، کیا آپ مجھے بھول گئے؟ فرمایا، کون ہو تم؟ فرمایا، اے یوسف، میں زلیخا ہوں۔ حضرت یوسف علیہ السلام یہ سن کر پکار اٹھے، لا الہ الا اللہ الذی یحیی وہو حی لا یموت۔ پھر آپ نے زلیخا سے پوچھا، تمہارا وہ عالم شباب اور حسن و جمال کہاں گیا؟ زلیخا نے جواب دیا، وہ لے گیا جس نے آپ کو جیل سے نکالا اور مصر کی حکومت آپ کو عطا فرمائی۔ یوسف علیہ السلام نے فرمایا، اچھا تو بتاؤ اب تمہاری کیا حاجت ہے؟ وہ بولی، کیا آپ پوری فرما دیں گے؟ پہلے وعدہ کیجئے۔ فرمایا، ہاں، ضرور پوری کروں گا۔ وہ بولی، تو سنیے، 3 حاجتیں ہیں۔ پہلی یہ کہ میں آپ کے غم و فراق میں رو رو کر اندھی ہو چکی ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ وہ میری نظر مجھے واپس دے دیں۔ دوسری یہ کہ میرا حسن و شباب مجھے واپس مل جائے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے دعا فرمائی اور مثل سابق وہ جوان اور حسین بھی ہو گئی۔ یوسف علیہ السلام نے فرمایا، بتا اب تیسری حاجت کیا ہے؟ وہ بولی، اے یوسف، تیسری حاجت یہ ہے کہ آپ مجھ سے نکاح فرما لیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام خاموش ہو گئے اور سر جھکا لیا۔ تھوڑی دیر کے بعد جبرائیل حاضر ہوئے اور کہا، اے یوسف، آپ کا رب آپ کو سلام فرماتا ہے اور فرماتا ہے زلیخا جو حاجت پیش کر رہی ہے اس کے پورا کرنے میں بخل سے کام نہ لو۔ اس کی 2 حاجتیں تیری دعا سے ہم نے پوری کر دی ہیں اور یہ تیسری حاجت
اس کی تم پوری کر دو۔ اے یوسف، ہم نے تمہارے ساتھ اس کا نکاح عرش پر کر دیا ہے، پس آپ اس سے نکاح کر لیجئے کہ دنیا و آخرت میں یہ آپ کی ہی بیوی ہے۔ چنانچہ حضرت یوسف علیہ السلام نے بحکم الہی حضرت زلیخا سے نکاح کر لیا، اور آسمانوں سے فرشتوں نے آ کر مبارکبادیں دیں اور خدا نے بھی مبارکباد دی۔ پھر زلیخا نے حضرت یوسف علیہ السلام سے یہ بات بھی ظاہر کر دی کہ عزیز مصر عورت کے ناقابل تھا، اور اللہ نے مجھے آپ کے لیے محفوظ و مامون رکھا ہے۔ چنانچہ حضرت زلیخا کے ہاں پھر حضرت یوسف علیہ السلام کے 2 صاحبزادے پیدا ہوئے، ایک کا نام افرایم اور دوسرا کا میشا تھا، اور دونوں ہی حسن و جمال کے پیکر تھے۔ سبحان اللہ۔